اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے اور اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. آج کا دن عالم اسلام کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے. آج کے دن سرور دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور ان کے چہیتے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیہ درس کرتے ہیں. علماء کرام، مراج اعظام اور پوری امت اسلامیہ کو تسلیہ درس کرتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہمارے درمیان میں حضور اکرم تشریف فرما نہ رہے اور ہم ان کی ظاہری رحمتوں سے، ظاہری دیدار سے محروم رہ گئے. لیکن ان کے لطف و کرم سے آج بھی پوری کائنات استفادہ کر رہی ہے اور ان کی آل، ان کی نیابت میں امت اسلامی کو، انسانیت کو، دنیا کو آگے بڑھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس حبیب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں تیرے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. درود پڑھ دیں محمد. ظاہر ہے کہ دونوں عناوین اتنے وسیع ہیں کہ مختصر خطبے میں اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اشارے دے کر چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس طرح سے پہچنوایا، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان کے اخلاق، ان کے اقدار، ان کی سیرت، ان کی صفتیں، یہ سب تمہارے لیے نمونۂ عمل ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اسلحے کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، مال دولت کے ساتھ، جو بھی ظاہری شکوہ مندی اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ اگر بھیجا تو سادگی کے ساتھ بھیجا. اور جب حتیٰ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، انہوں نے طغیان کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ پالنے والے اس کا مال ہے مجھے مال دے، اس کی فوج ہے مجھے فوج دے. نہیں، ایک بہت ہی سادے الفاظ میں دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پالنے والے میرے سینے کو وسیع فرما دے. بہت بڑی بات ہے کہ وہ بدتمیزی کرے گا، وہ میرے ساتھ جہالت والی باتیں کرے گا،
ایسا نہ ہو کہ اس کی بدتمیزی، اس کی جہالت والی بات مجھ پہ کہیں سے کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے کام کو آسان کر لے۔ یعنی دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ بھی جب تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اگر میرے لسان زبان میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو تو دور فرما دے۔ یفقہوا قولی، درود پڑھ دے محمد والے۔ اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ بھی نہیں مانگا۔ ان کا مقابلہ بڑے بڑے فرعونوں سے تھا جو کہ مکہ میں موجود تھے۔ وہاں پر دعا نہیں کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہاں پر اللہ نے خود فرما دیا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب تجھے تو مجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، میں نے خود تیرے سینے کو اتنا وسیع کر دیا۔ کوئی کوڑا پھینکے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی گندگی پھینکے تم پر، کوئی تمہارے لیے پتھر پھینکے، کچھ بھی ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نے تمہارا سینہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارے گفتار، تمہارے رفتار پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کے اخلاق اور صدق قول کا اثر وہاں تک گیا کہ آج بھی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی رسول اکرم کے اخلاق اور کردار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اگر رسول اکرم کی کامیابی کی وجوہات کا مطالعہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جنگیں تو مجبوراً کرنی پڑی اس لیے کہ لوگ حق کا پیغام نہیں پہنچنے دے رہے تھے، ورنہ اگر خیبر کا دروازہ کھول کے کہتے آ جاؤ تم اپنی بات کر لو، ہم اپنی بات کر لیتے۔ دیکھیں نا، خیبر میں پیغام دینے گئے تھے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے حملے کر دیے، جنگ شروع کر دی۔ حضور اکرم نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کے مقابلے میں جنگ، لیکن جب نصارہ نجران آئے تو ان سے جنگ نہیں کی۔ یہ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو مکہ میں کون سی تلوار اٹھائی 13 سال تک؟ مکہ میں تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی، مکہ میں اپنے اخلاق اور کردار سے۔ جب خط لکھا ہے روم کے امپائر کو تو وہاں مکے کا ایک بڑا نام بھی لینا اب آج کل پتہ نہیں کہیں سے کوئی غلط چیز کہہ دی جائے اور اس کے بعد وہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ وہ جب وہاں پہنچے، خط وہاں پر پہنچا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی ہے کوئی مکے کا آدمی کہاں؟ ایک مکے کا بڑا آدمی آیا ہوا ہے، تو اس کو بلایا، بلا کے کہا بھئی یہ کیا ہے، اس نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ چلو وہ تو میں دیکھوں گا، تم یہ بتاؤ یہ جو نام لکھا ہوا ہے اس شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہا یہ آدمی کیسا ہے؟ کہا کس لحاظ سے پوچھا؟ اس کا اور کچھ نہیں پوچھا، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ کہا ہم نے اس کو اپنی زندگی میں صادق اور امین کا خطاب دیا ہے۔ پھر بھی فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے ہیں لوگ، صادق اور امین کا خطاب وہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے اور امین بھی ہے، لیکن فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے۔ اور خود قرآن اور حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، دونوں میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ ان چیزوں پہ فعلاً نہیں جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ جو چیزیں ڈھکی چھپی تھیں اب خود بخود لوگوں نے، چاہے وہ ہندوستان کے علماء ہوں چاہے وہ کہیں اور کے علماء ہوں، بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ حقائق ہیں۔ تو رسول اکرم کی عالی ترین صفت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے بندے کے طور پر معرفی کی، تکبر کہیں نظر نہیں آیا اور عاجزی عروج پر تھی، اور یہاں تک کہ جو غیر مسلمان تھے وہ بھی آپ کے اخلاق و کردار و رفتار کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک تو ہم نے ایک چھوٹی سی بات کر دی کہ جو حضور اکرم کے اخلاق کے بارے میں۔ یہاں سے آگے ہم ایک بات کریں گے جو چبھتی ہوئی بھی ہے، جو مشکل بھی ہے، لیکن میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں، ہے میرے دل میں کچھ درد میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امت اسلامیہ کو چاہیے کہ ایک ایسی ریسرچ ٹیم بنائے جس میں کوئی بھی متعصب انسان نہ ہو کسی بھی طرف سے، حتیٰ غیر مسلمانوں کو بھی لے لیں،
اور یہ ریسرچ کریں کہ حضور کی زندگی میں کتنے لوگوں نے ان کی کون کون سی بات کو نہیں مانا. اس پر اگر تحقیق ہو جائے گی تو امت مسلمہ کو اپنے اختلافات ختم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کیوں؟ ایک ہمیں لسٹ مل جائے گی اور ہم سب مل کے دستخط کریں گے کہ جن کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے رسول کی بات کسی بھی مرحلے پر نہیں مانی ہے تو ہم اس سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے. یہ جو لعن کا لفظ کہا جاتا ہے نا، اصل میں ایک بیزاری کا اعلان ہے. میں تم سے بیزار ہوں. کیوں بیزار ہو؟ اس لیے کہ تم نے اس کو جھٹلایا جس کی سچائی کو قرآن نے بیان کیا، جس کی سچائی کو غیر مسلمانوں نے آج تک قبول کیا ہے. کوئی نہیں کہتا اللہ، جس کے کردار کو آج بھی غیر مسلمان انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. ہاں اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ میری اور آپ کی کتابوں میں شان رسالت میں جو توہین کی گئی ہے اس کا کیا کریں گے ہم. مثال دے دوں آپ کو تاکہ غم اور زیادہ ہو جائے. یعنی مسلمانوں کی کتاب مصدقہ کتاب میں مولانا شہریار عابدی صاحب اللہ ان کی حفاظت کر امریکہ میں بیٹھ کے اس وقت بہترین خدمت کر رہے ہیں اور تمام ان نکات کو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے نکال کے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم سے بات نقل کی گئی کہ جب جبرائیل سامنے آتے تھے تو گھبرا جاتے تھے اور جو حالات پیدا ہوئے تھے، ایک تو جب وہی نازل ہوئی کہ آپ کو اللہ نے اپنے رسول کے طور پر مثلاً ان کی کتاب سے انتخاب کر لیا، ورنہ ہمارے ہاں دلائل موجود ہیں کہ رسول کائنات کی خلقت سے پہلے بھی رسول کے طور پر پیدا ہو چکے تھے. ہمارے اس میں کوئی ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ دوڑتے دوڑتے آتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یعنی رسول اللہ کی نعوذ باللہ جہالت کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو شکر ہے جناب خدیجہ تھی، کوئی اور ہوتی تو کیا حشر ہوتا مجھے نہیں معلوم. میں نے حشر کا لفظ استعمال کیا، توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ تو سمجھدار خاتون تھیں تو انہوں نے ان کو کہا پریشان مت ہوں، چادر اوڑھ لیں، تھوڑا آرام کریں، ہم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں. وہ چچا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چچا کہتا ہے لگتا ہے تم کو رسول بنا دیا گیا ہے. ہمیں نہ ایسا اسلام چاہیے، ہمیں نہ ایسا رسول چاہیے کہ جس کو اپنی رسالت کے ملنے پر خود پتہ نہ چلے اور دوسرے آ کر بتائیں. اور آگے کا نقطہ یہ ہے کہ کتنی جگہوں پر یہ تاریخ میں آپ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم ان حالات سے پریشان ہو کر فرماتے تھے میں کتنی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے خودکشی کرنے کا سوچتا تھا، اس کے بعد کوئی شکل آسمان سے آواز آتی تھی کہ نہیں نہیں اے محمد تم یہ مت کرو، تم کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے. اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے شان رسالت میں؟ سیاہ ستہ میں سے چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. رسول کی شان میں توہین کی کتابیں میں نے کچھ عرصے پہلے عرض کیا تھا، یہ کتابوں کی بنیادیں یہی کتابیں ہیں، انہی میں موجود ہے. اور کیا کیا نہیں موجود ہے ایسی چیز، یہ تو پھر بھی میں بولنے کی جرت کر سکا، اس کے آگے کی چیزیں جو میں بولنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور پھر میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں، رسول نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ، تمہارے درمیان میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو کہنے والے نے کہا اب تک نہیں لکھا، اب کیا لکھیں گے؟ اور پھر کہنے والے نے کہا نعوذ باللہ من ذالک الرسول، آگے نہیں بولتا میں. یعنی یہ کوئی 2 ٹکے کا مولوی ہے جو بخار آ گیا اس کو اور وہ ذہنی اس کی کیفیت ختم ہو گئی ہے. بابا قرآن مجید نے نہیں کہا کہ اگر وہ بیماری کے بستر پہ ہوں تو پھر ان کو چھوڑ کے کہہ دو حسبنا کتاب اللہ. کہاں سے آئی یہ بات؟ اور کیوں اہل سنت کے علماء نے اس بات کو لکھا ہے رضیت یوم الخمیس. میں سلام کرتا ہوں ان انصاف پسند اہل سنت علماء کو
اور میں ان کے ہاتھ بھی چوموں گا کہ انہوں نے حقیقتیں لکھ کر رکھ دی. کہا ہم حقیقتیں لکھیں گے چاہے کسی کا احترام بڑھے چاہے کسی کا احترام گھٹے. اور وہ لکھا ہوا ہے جملہ کہ رضیۃ یوم الخمیس، کہ جب رسول اکرم نے کاغذ اور قلم مانگا اور لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا. اب اس پہ واقعہ ہے، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا، یوں ہو سکتا تھا، یوں ہو سکتا تھا. ہمارا صرف سوال یہ ہے وہ سب ہو سکتا تھا، یہ ہوا ہے. وہ سب آپ احتمال دے رہے نا، وہ ہو سکتا تھا. تم نے جب غدیر کو نظر انداز کر دیا، غدیر میں مولا کے ہاتھ پر السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر بیعت کرنے والوں نے اس بات کو بلا دیا اور کہا کہ نہیں مراد دوستی تھی، مراد محبت تھی، اس لیے غدیر خم میں روکا. تو اب آخری رسول فرما رہے ہیں، آخری الفاظ، جاؤ جیش اسامہ سے مل جاؤ. جاؤ، جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب کاغذ اور دوات، رسول اکرم کے آخری وقتوں میں اختلاف شدید ہوا تو آپ نے ناراضگی سے کہا نکل جاؤ باہر. کن کو نکال دیا رسول اکرم نے؟ تاریخ میں ڈھونڈ ڈالے نا. ہمیں تو اب بولنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور خاموخواہ کی ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کن لوگوں کو رسول اکرم نے ناراضگی سے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، اور کیوں کہا؟ کہ پوری زندگی امت کے لیے زحمت اٹھاتے رہے، پوری زندگی امت کے لیے محنت کرتے رہے، اور آخر وقت آیا ہے تو کچھ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل میں کچھ لوگوں نے اسلام کو حکومت کا طریقہ سمجھ رکھا تھا. کچھ دنوں، کچھ گھنٹوں، کچھ مہینوں کی حکومت لینے کے لیے رسول کو ناراض کر کے دنیا سے بھیجا ہے. اور محمد آل محمد بلند تر تلوار اللہ صلی محمد. اور پھر رسول کو ناراض کر کے جب بھیج دیا تو اس کے بعد بھی صبر نہیں کیا. ہم پہلی ربیع الاول کربلا وغیرہ میں پرچم بدل جاتا ہے، ہمارے ہاں 9 ربیع الاول کو بدلتا ہے، 8 ربیع الاول تک ہم غم مناتے ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو اب 28 صفر سے رسول کے گھرانے میں غم ہی غم ہے. حضرت محسن کی شہادت ہونی ہے، مولا کائنات جناب زہرا کے دروازے پر آگ لائی جانی ہے، اور اس کے بعد وہ ہونا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ فرمایا ہوتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس کے بدلے میں لوگوں نے کیا کر کے دکھایا؟ قرآن میں جب مودت فی القربہ کا حکم دے دیا تو اس کے بعد تم آ رہے ہو، گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، دروازہ جلاتے ہو. اور پھر میں ایک عجیب سا جملہ میری تاریخ میں جب پڑھتا ہوں میرا دل بہت دکھتا ہے کہ جن کو رسول اکرم نے کندھوں پر بٹھایا، جن کو رسول اکرم نے جن کے ہونٹ چومے، جن سے پیار کیا، جن سے محبت کا اعلان کیا، قرآن نے اعلان کیا، جب ان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا عزاداروں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ غم کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نواز رسول جس کو کاندھے پہ بٹھایا جاتا تھا، جب ان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جنازے پہ تیر برسائے جاتے ہیں. یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے. زینب دیکھ رہی ہے اپنے بھائی کے جنازے پر تیر برسے ہیں، جنازہ واپس لایا گیا، تیر نکالے گئے. جناب زینب کریا فرما رہی تھی، شاید امام حسین نے کہا ہوگا عباس جاؤ بہن کو سہارا دو، ابھی کربلا میں ایسا وقت آنے والا ہے. یہاں تو بدن سے تیر، یہاں تو جنازے سے تیر نکالے گئے ہیں، کربلا میں بدن میں تیر نصب ہوئے ہوں گے، لاشا پامال کر دیا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا جنہوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی یا دشمنی رکھتے ہیں ان کو نابود فرما دے.
ان کو جہنم واصل فرما دے. پالنے والے تیرے بندگی کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک کو امریکہ کے ہمارا بنا دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت بنا. ہماری عاقبت بخیر فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایک بار پھر ان دو شہادتوں پر زمانے کے امام کو, پوری امت اسلامیہ کو, علماء مراجع کو تسلیت عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے ہمیں زندگی اور موت دونوں اہل بیت کی محبت پر عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبت پر قائم رکھنا. ہماری عاقبت بخیر فرما دے. درود پڑھ دیں محمد. عاشور سے ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی, اور پھر اربعین پر یہ ایف آئی آر کا سلسلہ بہت دور تک چلا گیا, جیسے کہ ہم نے بھی عرض کیا اور بیان کیا. اس کی وجہ سے علماء اور تنظیموں کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ جب تک ان ایف آئی آروں کو واپس لینے کے لیے اقدامات نہیں کیے جائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ الحمدللہ عزادار پورے پاکستان میں بڑے آب و تاب سے نکلے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر عزاداری کے خلاف کہیں کوئی سازش نظر آئے گی تو ہم ہمیشہ زندہ ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری دینی رسومات کو انجام دینے میں رکاوٹ پیدا کی جائے. ہم نے حکومت سے سوال کیا, عرس پہ جانے والے, سیاسی جلسوں میں جانے والے, اتوار کا دن آئے گا, ویڈیو اتاریے گا, ٹرکوں کی ٹرکیں, بسوں کی بسیں, موٹر سائیکل کی موٹر سائیکلیں, اور پیدل بھی لوگ جلسہ گاہ کی طرف جائیں گے. کیا تم ان پہ ایف آئی آر کاٹو گے؟ اتنی چیزیں ہوتی ہیں ملک میں, اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹی. ایف آئی آر اس پہ کٹی کہ حسین کے غم کے جلوس میں تم پیدل کیوں گئے ہو. یعنی اب دیکھیں, لوگ عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہم انڈیا میں نہیں رہتے, ہم ایسے ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں پر کشمیر میں جہاں پر ہر چیز پر پابندی ہو. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور آزاد ملک میں کم از کم جو ہمارے پاس ایف آئی آریں آئی ہیں وہ 100 ایف آئی آریں پنجاب کی اور سندھ کی. اور سندھ میں تو کمال ہو گیا کہ لگتا ہے آئی جی صاحب کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سندھ کے ایف آئی آروں کو بھرپور طریقے سے ڈالا جائے. یہ یاد رکھ لیجئے, ہم عزاداری کرتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, ہاتھ کٹاتے ہیں, سر کٹاتے ہیں, اور اگر ایف آئی آریں بھی کٹوانی پڑیں گی تو ہم ایف آئی آریں کٹواتے رہیں گے, عزاداری میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ ہے کہ تمہاری ایف آئی آریں. آپ دیکھیں لوگوں کا جذبہ کتنا بڑھ گیا. ہم نے جمعے کا اعلان کیا تھا کہ خاص جگہوں پہ مظاہرہ کریں گے, اور اتوار کو ہم چیف منسٹر ہاؤس کی طرف موومنٹ کریں گے. تمام علماء متفق تھے اس بات پر, تنظیمیں متفق تھیں. سندھ کے بعض علاقوں میں انہوں نے کہا کہ جمعے کے والے مسئلے کے لیے ہم آج سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جن کے خلاف ایف آئی آر تھیں وہ پولیس اسٹیشن جا کر باہر بیٹھ گئے کہ بھائی ہم آ گئے, ہمیں پکڑ لو, اور پولیس اسٹیشن والوں نے دروازے بند کر کے لاک کر دیے کہ بھائی یہاں سے جاؤ. مت کھیلو حسینیوں سے. آئی جی صاحب مت کھیلیں حسینیوں کے جذبات سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کر لیا, یا مسٹر چاچڑ تم سمجھتے ہو تم نے نوٹیفیکیشن کسی کے کہنے پہ جاری کر دیا تو تمہارے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے مثلاً عزادار رک جائیں گے. میں کہنا نہیں چاہتا, وہ چیز مسلی جاتی نا پیروں سے, اس کو کیا کہتے ہیں,
تمہاری نوٹیفیکیشن کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، ہم جناب زہرا کے سامنے جواب دیں۔ جہاں تک قانون کی بات ہے، ہم قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے نہ کرنا چاہتے ہیں، قطعاً قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو تم پامال کرو گے تو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پیروں تلے رون دے گا، ہم اس کو بھی پیروں تلے رون دیں گے۔ ہمارا حق بنتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلمانوں سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ اب میں اگر اپنی عبادت گاہ کی طرف پیدل چل کے جاتا ہوں تو کہتے ہیں یہ نئے جلوس نکالے گئے۔ ارے تم کو ہر حسینی جلوس کیوں نظر آتا ہے؟ ایک کالے کپڑے پہن کے کوئی ایک علم لے کے نکل گیا تو اس کو جلوس قرار دے دیا ہم نے۔ تو اچھا لگتا ہے کہ چلو تمہاری ایف آئی آروں سے ہمارے چند ہزار لوگوں کی سنت تو بن گئی کہ عزادار حسینی ہیں۔ اور یقین کیجئے یہاں تو پھر بھی وہ مصیبت نہیں آئی۔ سندھ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایف آئی آریں کٹی ہیں، اور جب ان لوگوں سے علماء نے ملاقات کی اور کہا کہ حوصلہ کیجئے کہ ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیل میں جائیں تاکہ جب ایف آئی آروں پہ کیس ہو تو ہم کہیں کہ ہماری سزا یہ ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے غم میں جلوس میں جانے کے لیے پیدل چلنے کا ارادہ کیا تھا، وہ ہماری سزا ہے، ہمیں تم یہ سزا دیتے ہو، جو سزا دیتے ہو دے دو، لیکن یہ یاد رکھنا اب یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے۔ ہاں، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم کسی بھی انتظامی امور کے اس میں نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اس کو انجام دیا جائے گا۔ کل صبح بہت ہائی لیول علماء کی اور سرکاری بعض عہدیداروں کی میٹنگ ہوئی۔ پہلے انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ پروسیس ہم فوراً کر کے ان ایف آئی آرز کو ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت کراچی اور بلوچستان کو بہت ہی ہائی لیول تھریٹس ہیں۔ ڈاکٹر عادل کے واقعے کے بعد شیعہ علماء کے لیے بہت زیادہ تھریٹس ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو مؤخر کر دیجئے۔ وہ نہیں کہتے آپ ختم کر دیجئے، آپ مؤخر کر دیجئے۔ اگر آپ کی بات پوری ہو گئی اور ایف آئی آرز ختم ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو یہ جو ایک ٹینشن والا زمانہ آیا ہے اس میں آپ رک جائیے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شام کو حکومت کے بھی نمائندے آئے تھے اور ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین حتیٰ جو گلستان جوہر والی ایف آئی آر والے جوان تھے، میری اطلاع میں بات کل شام کو کنفرم کی گئی کہ الحمدللہ فعلاً ان کو اے ٹی اے کی جو شق تھی وہ ختم کی ہے۔ لوگوں کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے پیچھے پڑھ کے ان کام کو انجام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ بیل پہ ریلیز بھی ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ کیسز سی کیٹیگری کیسز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے عزادار کامیابی سے ایف آئی آروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور یزیدیت، یزید کے ساتھیوں پہ لعنت۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک سیاسی گرما گرمی سامنے آ رہی ہے۔ میں نے آپ سے بعض مرتبہ عرض کی، اب تو 13-14 سال ہو گئے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کہ اگر یہاں واقعہ ہوتا نظر آئے تو ادھر مت دیکھیے گا، ادھر دیکھیے۔ یعنی جہاں واقعہ ہو رہا ہے اس طرف مت دیکھیں، پیچھے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے نا، یہ سیاسی گرما گرمی صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ نیب کی اپنی کمزوریوں سے مشکلات پیدا ہوئیں، حکومت کی اپنی کمزوریوں سے مشکلات پیدا ہوئیں، بعض طاقتوں نے غلط طریقے سے چیزیں کی، اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ یہ ساری غلطیوں کا خمیازہ میرے پیارے ملک پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں تمام ان ذمہ داروں کو، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ بیان کر دیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، کہ آپ کہہ تو دیں، اثر ہو نہ ہو پھر آپ دیکھیے گا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وقت کسی بھی طرح سے ان چیزوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر اسرائیل اپنا اتنا بڑا منہ کھول کے
پاکستان کو کسی طرح سے اپنے اندر جذب کرنے کی، نہیں کہ پاکستان کو اسرائیل بنانے کی، لیکن پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ کون کون ہے فعلاً نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے انڈیا کو لے لے، وہاں سے افغانستان کی طاقتوں کو لے لے. ایسی صورت میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایجنڈاز کو لے کر آگے بڑھیں، یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے. 100% مانتا ہوں مہنگائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. لیکن یاد رکھیے گا 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم روٹی کھا کر بھی اگر میرا ملک صحیح سالم آزاد رہے گا تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے. آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پنجاب الگ، کے پی کے الگ، کوئٹہ بلوچستان الگ اور مثلا سندھ الگ، کہاں جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں. جمعہ کے نماز کے خطبے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں اور آہستہ آہستہ ٹھوکا جا رہا ہے تاکہ یہ ٹکڑے الگ ہو جائیں صرف ذاتی مفادات کے لیے، صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ لوگ اللہ کو بھی جواب دیں ہیں، رسول اللہ کو بھی جواب دیں ہیں، اور میں کہوں گا ائمہ معصومین کو بھی جواب دیں ہیں. آپ کہیں گے مولانا سیاسی مسائل میں اللہ رسول کو کہاں سے لے کر آ گئے؟ لوگوں نے اللہ رسول اور اہل بیت کے نام پر ہندوستان میں قربانیاں دی تھی تاکہ پاکستان بنے. اس لیے میں تمام طاقتور لوگ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عوام کی طرف سے یہ اپیل کروں گا، اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ ٹھیک ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں، دوسرے مسائل کو کنٹرول کریں، جو پیسہ لے کر چلے گئے ان کو لے آئیں، لیکن کسی بھی ایسی طاقت کو پاکستان میں ہلنا نہ دیں جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے آمادہ ہے. ورنہ ہم جس آزادی سے، جس سکون سے پورے ملک میں چاہتے ہیں آزاداری کرتے ہیں، یہ آزاداری کی بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور وہ طاقتیں مسلط ہو جائیں گی کہ جو پھر ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیں گی. اس لیے پوری امت مسلمہ کو کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے موقف اپنایا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، انشاءاللہ حکومت کے تمام لوگ ہوشیار رہیں. کھیل یہاں ہو رہا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، اس کے ذریعے پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دیا جائے. ساتھ ساتھ درخواست کروں گا، مسلسل کورونا میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت 1 گھنٹے پہلے تک مجھے بتایا گیا کہ 7 بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی کورونا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گئے. ان میں سے 2 یا 3 وینٹیلیٹرز پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں احتیاط کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. اس احتیاط کے بغیر اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مشکلات ہوں گی، کسی اور کو مشکلات نہیں ہوں گی. جتنا ہو سکے احتیاط کیجئے اور کوشش کیجئے کہ گھر والوں کو بھی احتیاط کی طرف راغب کریں. ایام عیدہ کے تقریباً آخری ایام آ رہے ہیں. 8 ربیع الاول کا جلوس ہے، انشاءاللہ بھرپور شرکت کیجئے اور بتائیے کہ ہم امام زمانہ کو ان کے والد کا پرسہ دینے کے لیے تیار ہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. یہ جو دھماکے ہوئے ہیں، یہ جو فوجی مرے ہیں، ہم ان تمام دھماکوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. پالنے والے ہمارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا، جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. تیری بندگی کی توفیق عطا فرما. آزاداری کو اہل بیت پسند قرار دینے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. اسیروں کو آزاد فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. جلد از جلد کلبرا اور شام اور نجف اور سامرہ اور مکہ اور مدینہ کے راستے ہمارے لیے کھول دے. پالنے والے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. ہماری جو نوجوان نسل ہے پالنے والے ان کی ہدایت فرما دے. ہماری عاقبت بخیر فرما. ہماری حاجات کو روا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.